بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. آپ کو یاد ہوگا دعاؤں کا سلسلہ چل رہا تھا. کچھ خاص دعائیں، کچھ خاص اذکار جن کے فائدے زندگی بھر ملتے ہیں وہ آپ کو سکھائے جا رہے تھے، اور کچھ خاص باتیں آپ کو بتائی جا رہی تھیں. تو خاص دعاؤں میں جو دعائیں چل رہی تھیں، ایک تو میں نے وضو کے درمیان کی دعا سکھائی تھی جس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اور گھر سے نکلنے کی دعائیں بتائی تھیں جس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم آپ کو دعائیں سکھا رہے ہیں، یہ جو آج کے سبق کے عنوان سے ہماری ایک تعلیم ہے، یہ جو ہم آپ کو ایک سبق دے رہے ہیں، یہ ایسا سبق ہے، یہ کوئی عام سبق نہیں ہے، یہ زندگی بھر اپنانے والا سبق ہے، معمولی سبق نہیں ہے. اگر آپ اس سبق پر جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں دعا کے عنوان سے، اگر آپ نے یاد کر لی اور ہمارے کہنے پر پڑھنا شروع کر دی تو بہت ساری خیریں برکتیں آپ کو ملیں گی، بہت ساری خیریں برکتیں آپ کو. تو ان دعاؤں میں نے جو دعائیں آپ کو سکھائی تھی، وضو کے درمیان کی دعا سکھائی تھی. کون سی دعا تھی وہ؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسعنی فی داری بارک لی فی رزقی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے بہت ساری خیروں کا سوال کر لیا، مانگ لی، اور ایسی خیریں مانگی ہیں کہ جو آپ بڑے ہوتے رہیں گے اور آپ کی ضروریات آپ کے ساتھ لگیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کو اس دعا کی برکت سے وقت پر پورا کر دیں گے. جیسے بھائی مثال ایسی ہے، ایک آدمی کو بھوک لگے اور کھانا نہ ہو تو پریشانی ہوگی نا، اور بھوک لگے اور کھانا آ جائے تو خوشی ہوگی یہ نہیں ہوگی؟ بولے سارے بولے. ابراہیم بات کو سمجھو، کیا بولے میں نے، سمجھائیے. میں نے یہ کہا کہ آپ کو بھوک لگے اور وقت پر کھانے کا انتظام ہو جائے، کھانا آپ کو مل جائے تو آپ کو خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے آپ؟ بولے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ الحمدللہ بھوک لگی ہے، کھانا مجھے وقت پر مل. اور ایک آدمی بیچارہ ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے لیکن کھانا نہیں ہے تو پریشانی ہوگی نہیں ہوگی؟ بولے سارے. یہ جو ہم آپ کو دعائیں سکھا رہے ہیں، یہ دعائیں اگر آج سے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو جب آگے چل کر آپ کو کبھی گاڑی کی ضرورت پڑے گی، کبھی جب آپ بڑے ہو جائیں گے گھر کی ضرورت پڑے گی، آپ کی جو ضروریات نکل کر آتی رہیں گی اللہ تعالیٰ فوری طور پر پوری کر دیں گے. جیسے کھانے کی بھوک لگے اور کھانا سامنے ہو، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ چیز آپ کے پاس نہ ہو تو پریشانی ہوگی نا. بولو سارے بولو. ان دعاؤں کی برکت سے، ان دعاؤں کے پڑھنے کی برکت سے جو بھی آپ کی ضرورت موقع کے لحاظ سے آپ کے سامنے آئے گی، ان دعاؤں کی برکت سے وہ ضرورت فوری طور پر پوری اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے. بولے سارے بولے. اور اگر ان دعاؤں کا جو لوگ اہتمام نہیں کرتے تو جب ان کے پاس کوئی ضرورت آتی ہے پریشان ہوتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں، کوئی بیماری آتی ہے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ دعاؤں کا سہارا نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں بات. تو جو لوگ دعاؤں کا سہارا مطلب اللہ تعالیٰ کا سہارا اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگتے رہتے ہیں، دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ مشکلات میں ان کی کون مدد فرماتے ہیں؟ اللہ. پریشانیاں ان کی کون دور فرماتے ہیں؟ کوئی بھی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کو پورا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب جن کی زندگیوں میں دعائیں ہیں، جن کی زندگیوں میں دعائیں ہیں، معمولات ہیں، اذکار ہیں، اعمال ہیں. یہ جو ہم صبح کے وقت آپ کو اذکار، اعمال اور دعائیں پڑھاتے ہیں، ختم خواجگان کی دعا، درود تنجینا اور آیت درود شریف، یاسین شریف، اس کی کیا معمولی باتیں؟ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، بڑی برکت اور فائدے کی چیزیں ہیں، ایسے نہیں ہیں. تو بہرحال وضو کی دعا سکھائی تھی ہم نے آپ کو. اس کے بعد ہم نے آپ کو
گھر سے نکلنے کے کچھ اذکار سکھائے تھے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں، مدرسے سے نکلیں، اسکول سے نکلیں، کہیں سے بھی آپ جائیں تو آپ کی زبان پر ہی دعا آ جائے تو انشاءاللہ آپ بڑی بڑی مشکلوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے. تو 3 دعائیں میں نے گھر سے نکلنے کی سکھائی تھی، یاد ہے کسی کو؟ کیا کیا تھی بتاؤ؟ اب دیکھیں یہ جو فاللہ خیر حافظ ہے وہو ارحم الراحمین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب وہ مصر بھیج رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینے کے لیے یہ الفاظ کہے تھے. یہ الفاظ کہے تھے نا کہ جب کوئی ان الفاظ کو پڑھ لے یا کسی سے کوئی یہ کہے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، تو جس کے بارے میں یہ الفاظ کہے وہ کن کی حفاظت میں آ گئے؟ اللہ کی حفاظت. کس کی حفاظت میں آ گئے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان الفاظ کو اپنے بیٹوں کے بارے میں، کیونکہ بیٹے بہت دور جا رہے تھے، فلسطین سے جا رہے تھے، کنعان فلسطین میں، وہاں سے جا رہے تھے وہ مصر، سفر تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر تھی میری 11 کے 11 بیٹے ایک ساتھ جا رہے ہیں، نظر نہ لگ جائے، 11 بیٹے ایک ساتھ لوگ دکھیں گے، نظر نہ لگ جائے کہ اتنے سارے بھائی ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ بولنا چاہیے نا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اس فکر کو اور اس پریشانی کو کس طرح دور کیا؟ بولے سارے فاللہ خیر حافظ، کس کے ذریعے؟ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. یہ اتنا پیارا کلمہ ہے. تو اب آپ جیسے مثالیں کہیں جا رہے ہوں تو آپ اس دعا کو خود بھی پڑھیں اور ابو اور امی سے کہیں امی آپ مجھے اس دعا کے پڑھ کے پھونک دیں. آپ مجھے یہ دعا پڑھ کر، مثال آپ صبح مدرسے سے آتے ہیں نا تو امی سے یہ کلمہ پڑھوا کر آئیں گے اپنے اوپر، تو آپ سارے دن کس کی حفاظت میں رہیں گے؟ بولیں. یا آپ چاہ رہے ہیں میں مدرسے جا رہا ہوں، آپ نے گھر والوں کو دیکھ کر یہ کہہ دیا فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، سارے گھر والوں کو، امی کو، ابو کو، بہن بھائیوں کو، تو اب وہ سارے کس کی حفاظت میں رہیں گے؟ بولو سارے بولو. تو بتاؤ یہ کام کس کا کرنے کا ہے؟ آپ کا کرنے کا ہے، گھر والوں کے کرنے کا ہے؟ ہاں، یہ جو میں کام بتا رہا ہوں صبح آنے کے وقت، یہ کس کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے، گھر امی ابو کا کام ہے؟ ہاں زور سے بولیں. ہاں اور بولیں. ہاں ہمارا. بولیں اور بولیں. ہاں فیضان نے اور عمر شاہ نے بہت اچھا جواب دیا، دونوں کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ کیونکہ امی ابو آپ کو دیکھ کر بولیں گے تو آپ کو کس کی حفاظت میں دے رہے ہیں؟ بولے سارے بولیں. اللہ کی حفاظت میں. اور آپ امی ابو کو دیکھ کر بول رہے ہیں تو آپ کس کی حفاظت میں دے رہے ہیں؟ گھر والوں کو. تو دونوں کو ضرورت ہے نہیں ہے؟ دونوں کو ضرورت ہے نہیں ہے؟ تو آپ بھی بولیں اور امی سے کہیں امی آپ بھی مجھے بولیں، تو دونوں کس کی حفاظت میں آ گئے؟ کیا بولیں گے گھر والوں کو دیکھ کر؟ آپ کیا کہیں گے؟ زور سے بولیے. اب دیکھو ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں، اور وہ غالباً پنجاب کے کسی علاقے میں کوئی بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں پہ وہ ہوتے ہیں. تو ہمارے استاذ نے ہمیں سنایا، میرے استاذ ہیں، تو انہوں نے مجھے سنایا کہ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا. بہت اللہ والے ان کے پاس گئے ملاقات کے لیے. کہہ رہے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان کے شاگرد ان کے پاس آ رہے تھے. شاگرد قرآن پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. تو بڑے بچوں کو کہتے ہیں جاؤ بیٹا یہ کام کر کے آؤ. تو جب کسی بچے کو کہتے ہیں جاؤ بیٹا یہ کام کر کے آؤ تو کیا کہتے ہیں؟ پیچھے سے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو؟ فاللہ خیر حافظ. جب بھی اپنے کسی شاگرد کو کسی کام سے بھیج رہے ہیں تو ساتھ میں کیا کیا بھیج رہے ہیں؟ اور ہمارے استاد نے پوچھا آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہہ رہے معصوم بچے ہیں، یہ پیارے پیارے بچے ہیں، یہ شاگرد ہیں میرے، یہ اللہ کی حفاظت، میں ان کو اللہ کی حفاظت میں کر دیتا ہوں. کوئی بچہ کہتا ہے نا ان کے پاس آ کر کہ قاری صاحب میں گھر جا رہا ہوں، چھٹی ہو گئی یا جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اچھا بیٹا جاؤ جاؤ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. تو وہ اپنے شاگردوں کو کس کی حفاظت میں کر کے بھیج رہے تھے؟ سب کو پڑھ رہے تھے. جو بچہ ان کے پاس آ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، سلام کر رہے ہیں بچے، ان کے پاس سے چھٹی لے کر جا رہے ہیں، یا وہ کسی کام سے بچوں کو بھیج رہے ہیں، تو وہ سب بچوں کو دیکھ کر کیا پڑھ رہے تھے؟ سارے بولیں. یہ اتنا پیارا جملہ ہے، یہ اتنا پیارا جملہ ہے. یہ جملہ جو میں نے آپ کو سکھایا ہے نا، یہ اتنا بابرکت جملہ ہے اور اس کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں کہ بیان سے باہر ہیں. جن کو اس کے بارے میں معلوم ہے
جن کو اس کی برکتوں کا احساس ہے، معلوم ہے. آپ کو تو میں پچھلی تعلیم میں بھی یہی باتیں سمجھائی تھی اور دوبارہ وہی تعلیم دہرا رہا ہوں، تاکہ جن بچوں کا ابھی تک معمول نہیں بنا اس دعا کے پڑھنے کا تو وہ اب معمول بنائیں. گھر سے نکلتے وقت پڑھیں اور گھر والوں کو دیکھ کر پڑھیں، اور گھر والوں کو اس دعا کی برکت سے کس کی حفاظت میں دیں، اور اپنے گھر والوں سے کہیں کہ آپ بھی مجھے پڑھیں تاکہ میں بھی آپ اس دعا کی برکت سے کس کی حفاظت میں آ جاؤں، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں. تو پہلی دعا کیا ہے گھر سے نکلنے کی؟ بولے سارے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. پھر میں نے ایک اور دعا کیسے کہی تھی؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 دفعہ پڑھنی. یہ اتنا بہترین سبق ہے، یہ اتنا بہترین اور اتنا زبردست سبق ہے کہ جس بچے کو اس کی عادت بن گئی، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ الحمدللہ زبان پہ ایسی دعا چڑھ گئی ہیں کہ جب بھی میں گھر سے نکلوں، مدرسے سے نکلوں، کہیں سے بھی جاتا ہوں تو ایک دم سے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ فاللہ خیر حافظ وارحم الراحمین بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ. اور بھی دعائیں پڑھتے ہیں ساتھ میں، لیکن یہ زبان پر فوراً آ جاتی ہے. یہ زبان پر اس کی برکت اللہ تعالی ہر ایک سے بچاتے ہیں، چور ڈاکوؤں سے، ایکسیڈنٹ، حادثات، گرنے سے، پریشانیوں سے، کسی بھی طرح کی کوئی آفت و مصیبت قریب بھی نہیں آتی اس دعا کی برکت سے. بلکہ بعض لوگوں نے تو ان دعاؤں کی برکتیں بتائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور اچانک سے ایک واقعہ پیش آیا، میرے برابر والی گاڑی میں یہ واقعہ پیش آیا اور میں محفوظ رہا. تم کیسے محفوظ رہے؟ کہ میں صبح ہی دعا پڑھ کے گھر سے نکلا تھا. تو بھائی اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سارے بچے نا اپنی عادت بنائیں. اگر آپ نے آج سے اس دعا کی عادت بنا لی اس عمر میں اور ہمیشہ پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے پتہ نہیں آپ کو کتنی مشکلات سے، پریشانیوں سے بچا کے رکھیں گے اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے. تو اس لیے اپنے معمول میں، جیسے میں نے آپ کو سنایا نا ان کا واقعہ کہ وہ ہر ایک کو اللہ کی حفاظت میں دے رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اس دعا کے ذریعے اپنے بیٹوں کو اللہ کی حفاظت میں دیا تھا. تو سب اس دعا کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت میں. بہترین جملہ ہے، بہترین کلمہ قرآن کریم کی آیت ہے یہ، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. تو اب سارے بچوں کی عادت ہونی چاہیے، ہر بچے کی یہ عادت ہو، بھولو نہیں اس کو. بعض بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے گھر سے نکل رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے آ رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، کھیلتے ہوئے جاتے ہیں، تو وہ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. وہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ بھول جاتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے، دھیان دیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ہمیشہ کیا رہیں گی؟ دھیان اور توجہ کی بات ہے اور اس کی اہمیت کی بات ہے. جتنی زیادہ آپ کے دلوں میں ان دعاؤں کی اہمیت ہوگی اتنا زیادہ یہ زبان پر جاری ہوں گی. اور اگر آپ کے دل میں ان کی اہمیت نہیں ہوگی، آپ کے اب مثال ہے بچے کے دل میں ایک چیز کی اہمیت ہے، آپ لوگوں کے دل میں اب میں اسکول میں جاؤں گا، چیز لے کر جاؤں گا، بسکٹ لے کر جاؤں گا، تو وہ گیٹ سے نکلتے ہیں بسکٹ کی باتیں کریں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، مجھے چیز دلانے چلے تو گیٹ سے نکلتے بعد بھی کیا بولیں گے؟ چیز. جس چیز کے دماغ پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے یا جس چیز کا آپ کو بہت زیادہ شوق اور فکر ہوتی ہے وہ تو آپ کی زبان پہ رہتی ہے. تو جب دعاؤں کی فکر آپ کو لگ جائے گی، دعاؤں کی فکر لگ جائے گی، اس کا فائدہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، اتنا فائدہ ہے، تو پھر یہ بھی آپ کے ہر وقت کیا رہے گا؟ زبان پہ عادی ہو جائیں گے آپ. تو سارے بچوں کو یہ دعائیں تو یاد ہے نا گھر سے نکلنے کی؟ یاد ہیں الحمدللہ، یاد تو سب کو ہے، لیکن پڑھتے کتنے؟ سب سے ہاتھ کھڑا کیجیے. بالکل وہ جو کھڑا پڑھ رہے ہیں وہی ہاتھ کھڑا کریں بھائی، ایسے نہیں کھڑا کریں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون پڑھتا ہے. غلط بیانی سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا، اس لیے کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. ہاتھ نیچے کریں. تو جو بچے نہیں پڑھ رہے وہ بھی اب شروع کر دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ دعائیں پہلے عادت ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو نیا سبق بھی دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پہلے یہ جو دعائیں ہم نے آپ کو دی اور آج مزید ہم نے اللہ خیر حافظ وارحم الراحمین کی فضائل بتائے آپ کو، تو یہ چیزیں آپ کی زبان پر چڑھ جائیں، عادت ہو جائے.